بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین خبریں، اہم ترین اطلاعات اور ایک خبر آپ سے شیئر کروں گا لندن سے۔ لندن میں کچھ آڈیوز ویڈیوز کا نیا سٹاک پہنچایا گیا ہے، اور یہ آڈیو ویڈیوز کا نیا سٹاک کس سے متعلق ہے، کیا ہے اس میں، لیکن وہ سٹاک ملنے کے بعد، وہ چیزیں دیکھنے کے بعد میاں صاحب خوش بہت ہیں۔ اب وہ استعمال ہوتی ہیں نہیں ہوتی، یہ اب میاں صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا پھر مریم بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن وہ پہنچا دیا گیا ہے۔ اور بہت ایک صاحب ہیں، انہوں نے پاکستان سے ٹریول کیا اور پاکستان سے ٹریول کرتے ہوئے پہنچے برطانیہ کے دارالحکومت میں، اور پھر وہاں پہ انہوں نے یہ چیزیں اور کچھ انفارمیشن، کچھ معلومات اور اپنی سروسز فراہم کی کہ جناب میں حاضر ہوں، اور جب بھی آپ کہیں گے یہ مستند چیزیں ہیں اور ویریفائڈ ہیں تو آپ ان کو استفادہ کریں ان سے۔ اگر آپ نے استفادہ کرنا ہے بوقت ضرورت یہ کام آئیں گی، اور مزید بھی میں آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں، لیکن اس کا انحصار جو ہے وہ صرف اس بات پہ ہے کہ ہمارے آگے کے معاملات کیسے چلتے ہیں۔ بہت قائع شخص ہیں وہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ بہرحال دیکھتے یہ ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے، اس میں ہے کیا، کس سے متعلق ہے، یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ اور پھر ایک اور چیز منظر عام پہ آئیے، پہلے چھوٹی سی خبر لے لیں کہ میاں نواز شریف صاحب جب جیل میں قید تھے تو جب پلیٹلیٹس گرے تو اس وقت کہا گیا کہ ان کو بہت ہی بری حالت میں رکھا گیا تھا۔ تو اب کچھ اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ ہوم منسٹر ہیں پنجاب کے ڈوگر صاحب، انہوں نے یہ بتائے ہیں۔ انہوں نے کہا جی 1 سال نواز شریف صاحب جیل میں رہے اور اس 1 سال میں 2200 ملاقاتیں ہوئی ہیں، یعنی کہ 2200 افراد نے ملاقاتیں کی۔ اگر ہم ان کو ڈیلی پہ ڈیوائیڈ کریں، ڈیلی پہ روزانہ کی بنیاد پہ تقسیم کریں، چھٹیوں کوئی ایک ناغہ بھی نہ کریں 365 دن کو، تو وہ بنتے ہیں تقریباً 6 افراد سے زیادہ لوگ ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے ہر روز 6 افراد سے زیادہ ملاقات کرتے تھے میاں صاحب۔ اس میں وہ ملاقاتیں بھی شامل ہیں، غور سے سننے والی بات ہے کہ وہ ملاقاتیں بھی شامل ہیں جو میاں صاحب کے لیے، میاں صاحب کو جیل سے نکالنے کے لیے جنہوں نے راستہ ہموار کیا، اور کالے شیشوں والی گاڑیاں تھیں وہ گئی تھیں اور ان سے بات چیت کی تھی، کچھ باتیں ہوئی تھیں، طے ہوئی تھی۔ اس کے بعد میاں صاحب کو وہاں سے پھر نکالا گیا، وہ پورا سفر آپ کو معلوم ہے، اور لندن میں پہنچا دیا گیا۔ تو یہ چیزیں ریکارڈ پہ ہیں۔ تو یہ ہے اس 1 سال قید کی کہانی جس کے بارے میں بہت زیادہ شور و غوغا کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور بھی بات کہ جیل میں عام آدمی بیچارہ ہے، وہ تو کیپیسٹی سے زیادہ لوگوں کو ایک چھوٹے چھوٹے کمروں میں، بیرکوں میں بھرے ہوتے ہیں بے شمار، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں نہ بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے نہ لیٹنے کی جگہ ہوتی ہے، آدمی کھل کے نہ سو سکتا ہے نہ لیٹ سکتا ہے۔ لیکن جو وی آئی پی مجرمان ملزمان جاتے ہیں ان کے لیے وہاں پہ الگ سے پورشن بنے ہوئے ہیں، اور ان کو ایک معقول جو ہے وہ رہائش دی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں موجود ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا آڈیو ویڈیو سے جانے سے پہلے ایک اور چیز جو کہ بار بار اس کو زندہ کیا جاتا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا سائفر کے بارے میں۔ سائفر کے بارے میں انہوں نے بڑا کھل کے کہا کہ میں اس بارے میں کنونسڈ ہوں، کنونسڈ تھا کہ سائفر کے معاملے میں تحقیقات ہونی چاہیے، اور اسی لیے میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ خط لکھا، اور مجھے اس کے بارے میں کافی شکوک و شبہات تھے، اور اس میں جو ڈیمارش کیا گیا وہ بھی صحیح ہے، اس میں الفاظ استعمال کیے گئے وہ غلط تھے، ایک باوقار ملک کے لیے کافی غلط الفاظ تھے، یہ کیا گیا۔ اب انہوں نے ایک بات ظاہر ہے جو تحقیقات کے لیے، اگر صدر مملکت تحقیقات کے لیے لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ورتھ ہے۔ صدر مملکت تو کوئی تحقیقاتی ایجنسی نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم چیز جو میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ سائفر کے بارے میں کیا چیز اہم ہے۔ لیکن اس انٹرویو کے چند جملے اٹھائے گئے، ان میں سے ایک جملہ نکال دیا گیا، ایک جملہ جو کام کا تھا وہ نکال دیا گیا۔
3 जुमले बनाए गए। इन 3 जुमलों को एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मुतल्लिका तमाम रिपोर्टर्स को और कुछ और दोस्तों को भी भेजा गया, और उसके बाद ये 4 जुमले जो हैं जो बन के आए थे, यही 3-4 जुमले जो हैं वो तमाम टीवी चैनल्स पर चलते रहे कि सदर ममलिकत ने ये कह दिया, सदर ममलिकत ने को क्या ये कह दिया, वो कह दिया, क्या कहा, साबित करने की क्या कोशिश की गई। जुमले क्या थे? जुमले ये थे, अब एज इट इज व्हाट्सएप ग्रुप में ये शेयर हुए और फिर उसके बाद सोशल मीडिया टीम को भी शेयर हुए। ये जुमले थे जी, सदर ममलिकत की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं इस बात पर कायल नहीं कि कोई साजिश हुई। मैंने खत चीफ जस्टिस को इसलिए भेजा कि मेरे शकूक व शुबहात हैं। बेहतर होगा कि इस मामले पर वाकयाती शहादतें ले ली जाएं। ये जुमला जो है, बेहतर होगा कि इस मामले पर वाकयाती शहादतें ले ली जाएं, ये सारी बातें जो हैं जी, ये अपनी तरफ से दी गई। और फिर उसका वो शॉर्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, अगर तो ये सिर्फ रिटन शेप में भेज दिया जाता फिर तो कोई मसला नहीं था। फिर सदर ममलिकत का वो हिस्सा गुफ्तगू का काटा गया, काट के वो फिर व्हाट्सएप किया गया कि जनाब इसको वायरल किया जाए। फिर उसको वायरल करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसमें यह जुमला निकाल दिया गया कि सदर ममलिकत कह रहे हैं कि मैं इस बारे में कन्विंस्ड हूं कि साइफर के बारे में तहकीकात होनी चाहिए और इसलिए मैंने ये लेटर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा। अब ये जुमला दरमियान में से निकाल के गायब कर दिया गया और उसकी जगह पे एक कमजोर जुमला बनाया गया, वो डाला गया, और एक जुमले को तोड़कर आगे पीछे कुछ करके वो लगा के वो भेज दिया गया। अब मैं ये, अगर तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ये इंटरव्यू चल जाता तो किसी ने नहीं, नोटिस जिन्होंने करना था कर लेना था, लेकिन क्योंकि वो जाहिर बताया होगा किसी ने कि जनाब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये एतराफ़ कर लिया है, तो उन्होंने भी वो गुफ्तगू सुनी नहीं है, सुने बगैर समझे बगैर उन्होंने भी आगे वायरल कर दी। और जब वायरल हुई, जब वो पूरी गुफ्तगू सामने आई तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल दूसरी बात कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि आखिर क्या वजह है, क्यों इस तरह से किया जा रहा है कि एक चीज खत्म होती है, साइफर खत्म हो जाता है और मीडिया से बहस उसकी खत्म हो जाती है, लेकिन उसको फिर ले आते हैं मैदान में। अब इसका नुकसान क्या हुआ है? इसका एक नुकसान हुआ है, ये नुकसान हुआ है कि नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी और शहबाज शरीफ साहब, इनको अंदाजा हो गया कि, क्योंकि बार बार इनडायरेक्टली भी कहा गया, कहलवाया गया कि भाई ये साइफर वाले मामले को ख़त्म करें, बस इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है करके इस चैप्टर को क्लोज करें। अब ये कमजोरी का पता चल गया नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, मरियम बीबी को और मुस्लिम लीग नवाज के उस ग्रुप को जो नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी के बारे में समझता है कि इनके साथ ज्यादती हुई है। वो ग्रुप जो है वो ये कहता है कि इस चीज को खत्म ना करें, इसको दिखाते रहें, दिखा के डराते रहें और डराकर अपने काम निकलवाते रहें। ये इस वक्त उनकी पॉलिसी है। तो मैं समझता हूं कि अगर इसको फ्री छोड़ दिया जाए, इससे इसकी तरफ तवज्जो ही ना दी जाए, तो ये चीज खुद ब खुद ही खत्म हो जाती है। लेकिन वो इतनी हाइप क्रिएट की जाती है, क्योंकि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती है ना चीजें, ये फिर उनमें मियाँ साहब के लाइक माइंडेड भी होते हैं, दानिश्वर, वो भी बताते हैं कि जनाब आज ये गुफ्तगू की गई, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी मालूम हुआ। तो ये दर पर्दा कुछ गड़बड़ है और इस गड़बड़ी की वजह से अब इस इशू को लेके ये जो साइफर तहकीकात, इसको एक बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बाकी आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं, अगर आप समझते हैं कि ये आला दिमाग जो है आपके पास, ये आला दिमाग बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने ये इस नौबत तक पहुंचा दिया कि साइफर जैसे ही मरता है, मीडिया से आउट होता है, उसको दोबारा जिंदा कर दिया जाता है। अब आते हैं जो चीज पहुंची है जी, ऑडियो और वीडियो की सूरत में। ऑडियोज वीडियोस, मियाँ साहब से मुलाकातें हो रही हैं, इस हफ्ते भी मुलाकातें जारी सारी हैं। पाकिस्तान से उड़ान भरते हैं जहाज और कहीं रुकते हैं, उसके बाद फिर आते हैं, कोई लंदन उतरता है, कोई लूटन उतरता है, कोई एक और साइड पे एयरपोर्ट है, कोई वहाँ उतरता है, हेथ्रो पे उतरते हैं, तो वहाँ से
مسافر نکلتے ہیں اور پہنچتے ہیں، میاں صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں، پیغام لیے جاتے ہیں، سلام مشورہ کیا جاتا ہے اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے پچھلے دنوں پرواز کر کے میاں صاحب تک پہنچے اور انہوں نے میاں صاحب کے ساتھ گفتگو کی، اور اطلاع یہ ہے کہ کچھ مزید میٹیریل، کچھ مواد دیا گیا ہے کہ میاں صاحب یہ رکھ لیں، بوقت ضرورت کام آئے گا۔ اب جب ظاہر ہے اگر جو پیاسا ہے وہ کنواں جو ہے وہ پیاسے کے پاس چل کے جائے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، تو یہی ہو رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ ساری جو اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ معاملہ وہیں کا وہیں ہے، وہیں پہ پھنسا ہوا ہے اور آگے پیچھے ہو نہیں رہا۔ پھر ایک بات سن لیں کہ عمران خان صاحب وبال جان بنے ہوئے ہیں اور کہیں سے بھی قابو نہیں آ رہے، وہ تیاریاں کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پیچھے ہٹنے کا۔ ان کی زندگی کو وہ کہتے ہیں میری زندگی کو خطرہ ہے، مجھے پہلے بھی مارنے کی کوشش کی گئی، اب بھی مارنے کی کوشش کی جا رہی، لیکن میں اپنے اصولوں سے نہیں ہٹوں گا اور میدان میں ڈٹا رہوں گا۔ اور پھر پی ٹی آئی چیئرمین آفس میں ایک باقاعدہ طور پہ سیل قائم کر دیا گیا ہے اور وہ سیل کے ذریعے پورے ملک میں جو تیاریاں ہیں لانگ مارچ دھرنے کی، آخری کال کی، اس تیاریوں کے بارے میں جائزہ رپورٹ ڈیلی لی جاتی ہے اور اس کے اکارڈنگلی پھر آگے احکامات دیے جاتے ہیں۔ اور تحصیل لیول تک جو پارٹی عہدیداران ہیں ان کو، ٹکٹ ہولڈرز کو، اور جو جن کے استعفے منظور ہوئے، ظاہر ہے ہم انہیں سٹنگ ایم این ایز کہیں گے، ایم این ایز، ایم پی ایز، سب کے لیے یہ ہدایات ہیں کہ آپ لوگ اپنے اپنے حلقوں میں جائیں، اپنے اپنے حلقوں میں رہیں اور وہاں سے تیاری کروائیں بھرپور قسم کی، اور ہر حلقے کی، ہر تحصیل کی، ہر ٹاؤن کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ ایک بڑی بھاری بھرکم ایکسرسائز کی جا رہی ہے دھرنے کے لیے، لانگ مارچ کے لیے، آخری کال کے لیے، لیکن دوسری طرف اسلام آباد مکمل طور پہ سیل کیا جا رہا ہے، کنٹینرز آ چکے ہیں بھرپور طریقے سے اس کو روکنے کے لیے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ابھی کس نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ٹارگٹ یا عمران خان صاحب کا ڈیسٹینیشن جو ہے دھرنے کا وہ اسلام آباد ہوگا؟ انہوں نے ابھی تک اپنے کسی بھی ایک بھی تقریر میں، ایک بھی انٹرویو میں، ایک بھی گفتگو میں یہ نہیں کہا کہ وہ اسلام آباد جائیں گے، ریڈ زون جائیں گے اور کہاں جائیں گے، انہوں نے یہ کہا ہی نہیں ہے، بلکہ ان کی پلاننگ اس دفعہ کچھ مختلف ہے۔ اور اسی لیے اسد عمر صاحب نے ٹرائی بھی کی، اسلام آباد ہائی کورٹ گئے کہ دفعہ 144 ختم کر دی جائے، لیکن دفعہ 144 ختم نہیں ہوئی، اور دفعہ 144 کے خلاف اور جلسے جلوسوں کے خلاف جو ایک انتظامیہ حکم صادر کرتی ہے، عدالت نے وہ تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہ انتظامیہ کا معاملہ ہے، گورنمنٹ کا معاملہ ہے، ان کے معاملات میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے۔ باقی گفتگو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔